الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ ارے پڑھ لے درود غفلت نہ کر، ارے پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے درود کا جواب دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافقی اربع، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو وہ شخص خالص منافق ہوگا۔ پہلی نشانی یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی وہ کسی سے بولے گا تو جھوٹ بولے گا، چاہے وہ بڑے سے بولے، چاہے وہ چھوٹے سے بولے، چاہے ماں باپ سے بولے، چاہے عزیز و اقارب یا کسی بھی رشتہ دار سے بولے، چاہے دوست سے بولے، تو وہ جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ توڑ دے گا۔ جب وہ اس کا وعدہ قریب ہوگا تو وہ ہیلے بہانے تلاش کرے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی وہ کسی سے امانت لے گا یا اس کے پاس کوئی شخص امانت رکھے گا تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ گالیاں گلوچ نکالے گا، وہ گالیاں گلوچ نکالے گا، چاہے اس کا جھگڑا باپ سے ہو، ماں سے ہو، عزیز اقارب سے ہو، کسی بھی رشتہ دار سے ہو، دوست سے ہو یا بھائی سے ہو، تو وہ گالیاں گلوچ نکالے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقوں کا جو گروہ ہوگا وہ جہنم کے نیچے سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، قریب صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو اچانک ایک خوفزدہ آواز آئی، تو صحابہ کرام ڈر گئے، خوف کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک اچانک خوفناک آواز پیدا ہو گئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ رب العزت نے جہنم کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ایک پتھر پھینکوایا تھا فرشتوں سے۔ جب وہ پتھر 70,000 سال بعد جہنم کے نیچے والے طبقے میں پہنچا تھا تو اس کی اس قدر خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ خود سوچیں، ذرا آپ خود سرچ ماریں کہ جب وہ منافقوں کا گروہ جہنم کے نیچے والے طبقے میں پھینکے جائیں گے تو اس قدر اس کا کیا عالم ہوگا، اس قدر ان کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کا مفہوم ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ مسلمان ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، حضور کی حدیث پاک بھی سنتے تھے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے اپنے دوستوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، تو کہتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 خصلتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے مسلمانوں میں یہ خصلتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 4 خصلتوں سے محفوظ یعنی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 گانا نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت اور گالاں گلوچ نکالنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔